دعا بھی پہنچائی اور وہ صلہ بھی پہنچایا جو ماں باپ کے پاس تھا۔ اسی طرح جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کے معاملات، ان کی نیکیاں، ان کے خیرات و صدقات بھی ہیں، وہ بھی ان کے ماں باپ کو پہنچتی ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 8 اور 9 مسلسل احادیث ہیں مسلم اور بخاری میں۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور وہ مدینے سے باہر تھے۔ جب وہ آئے تو ان کی والدہ کو دفنایا جا چکا تھا، تو حضرت سعد براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی اور میں تھا نہیں، اب اگر میں کوئی اس کے لیے صدقہ و خیرات کروں تو کیا ثواب پہنچے گا؟ فرمایا نعم۔ احادیث کی کسی بھی شکل میں ایک لفظ سے زیادہ اللہ کے رسول کا جواب نہیں تھا، فرمایا نعم، ہاں پہنچے گا۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ اب اگر میری مرضی نہیں کہ یہ حدیث نہ ہو بخاری اور مسلم میں تو یہ اور بات ہے، مگر جب 8 مسلسل احادیث موجود ہوں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہم اس کوشچن کو زیادہ اچھالیں گے۔ جب ایک کوشچن کیا گیا کہ کیا بچوں کے صدقات اور ان کے تمام تر معمولات کا ثواب ان کے ماں باپ کو پہنچتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں پہنچتا ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا گواہ رہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا فلاں بڑا قیمتی باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیا۔ ایک اور واقعے میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بہتر آرگومنٹ دی ہے کہ ایک شخص نے کہا میری ماں نے حج کی نیت کی تھی، وہ مر گئی، تو یا رسول اللہ اگر میں اب اس کے لیے حج کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ تو سرکار ارشاد مآب نے فرمایا اگر تیرے باپ پہ قرض ہوتا وہ مر جاتا اور تو بعد میں اسے ادا کرتا تو ادا ہو جاتا کہ نہ ہوتا؟ فرمایا یا رسول اللہ ادا ہو جاتا، تو فرمایا ہاں پھر اسی طرح تیری ماں کو بھی ثواب پہنچے گا، جب تو اس کے لیے اس کا وعدہ پورے کرے گا، اس کی نیت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچا دے گا۔ جنرلی خواتین حضرات اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ ایک بڑی عجیب و غریب قرآن میں آیت ہے کہ جس میں بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت تو خوشی کا مقام ہے، اب وہاں جب ایک آدمی منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے اللہ کو بڑا غصہ آئے گا، یوٹوپیا میں نے کریٹ کیا ہنسنے کھیلنے کے لیے، بھئی انجوائے کرنے آیا، جنت میں بھی رو پیٹ رہا تو تیرا فائدہ کیا؟ تو پوچھا جائے گا اس سے کہ تو کیوں آزردہ خاطر ہے؟ تو کہے کہ یا رسول اللہ میں ماں باپ کو دیکھا وہاں سڑ رہے ہیں، میں ادھر عیش کر رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ کہتے اچھا چھوڑو اب ہم اس کو آزردہ تو نہیں رکھ سکتے، اس کے ماں باپ کو بھی نکال رہا ہوں۔ تو یہ قرآن نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اگر جنت میں لوگ اپنے اعزہ و اقارب کے لیے آزردہ ہوئے، انہیں افسوس ہوا، غم و الم ہوا، میرا خیال ہے خواتین و حضرات بجائے زیادہ فالتو سوال کرنے کے اور یہ کٹر قسم کے کھٹ ملاؤں کی بات سننے کے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاندان میں سے کم از کم ایک آدمی تو جنت میں چلا جائے۔ الف لام میم کہتے ہیں تو اگر میں ابتدائی ترین مقطعات پہ چلا جاؤں تو یہ ابتدائی حروف ہیں جو نسل انسان کو اس کے ابتدائی سخن کے لیے دیے گئے۔ جیسے خدا نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ جب 70,000 سال پہلے، آج سے 70,000، انسان میں گفتگو کا جین نہیں تھا، اس میں سرے سے جین نہیں، جو فاسلز ابھی ڈسکور ہوئے ہیں یا جب انسان کی ان نسلوں کو پرکھا گیا ہے جو نیانڈرتھل ہیومن بینگز کو دیکھا گیا ہے، ان میں گفتگو کا سرے سے جین ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں رفتہ رفتہ جب یہ جین ڈیولپ بھی ہو تو براہ راست لینگویج پہ نہیں آیا، یہ اشارہ کنایا این و آں سے چلتا ہوا گفتگو تک پہنچا، یعنی بات کرنی محال تھی اس وقت، بعد میں شعر و شاعری تک پہنچی۔ تو جب یہ آیا ہوگا تو ابتدائی حال میں کو پوری الفابیٹ تو بن کے اس کے سامنے آئی نہیں ہوگی جو آج ہمارے سامنے ہے حروف تہجی کی، اس وقت تو شروع میں ایک لفظ پہلے آیا ہوگا، پھر دوسرا لفظ پہلے آیا، جیسے طریقہ کار ہے، جیسے آج بھی ہم اپنے بچوں کو اماں ابا سے شروع کرا رہے ہوتے ہیں۔ پرہیپس اٹس دی موسٹ ایزی کہ الف لام میم کے حروف جو ہیں نسل انسان کو پہلے عطا ہوئے ہوں
اور وہیں سے یہ تختی جو ہے اللہ نے لکھانی شروع کی انسان کو۔ مگر الف لام میم کو اگر بنیادی حقائق میں دیکھیں تو یہ اللہ اور لوح محفوظ اللہ اور محمد سے بنتی ہے۔ یہ بنیادی حقائق ہیں جس پہ پوری زندگی کا سٹاڈل کریٹ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر فرض کرو میں اس کی تھوڑی سی لاجک دیکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند تھی، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ perhaps it is the only one which is supported by the verses of Quran. It's not only hadith, it's supported by the verses of Quran. کہ خدا نے کہا کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا۔ جب مخلوق کے تعارف کے لیے پیدا کیا تو اب دیکھو جی، ایک آدمی، میں فرض کروں اچھا شاعر ہوں، تو میں مطلب ایک شاعری چھوڑ گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں شاعری میں ترک کر دی اس لیے کہ ایک دفعہ میں ایک مشاعرے میں گیا تو میں ابھی داد کی طلب، میری آنکھیں لوگوں پہ لگی ہوئی تھی، بار بار شعر کمبخت کوئی سمجھے مجھے داد دے، مگر وہ عجیب کھٹ ملا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں دور سے ایک آدمی بکری لے کے اندر آیا، تو اٹ واز ویری شاکنگ۔ مشاعرے میں ایک آدمی بکری لیے چلا آتا، تو میں ابھی شعر ختم نہیں کیا تو وہ نے نہ میں کی، تو میرے دل میں آیا یار یہ واحد سمجھدار چیز ہے جس نے تیرے شعر کو سمجھا۔ تو اس دن کے بعد میں نے عقل مندی اسی میں سمجھی کہ شاعری ترک کر دوں۔ تو خاتون حضرات، بات یہ ہے کہ جب اللہ نے بھی انسان بنے، وہ تعریف کی آرزو کی ہوگی، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اب آپ میں سے کوئی اٹھتا کہتا اچھا اللہ ایگوئسٹ ہے، بھئی اور ایگو ہے کس کی؟ فرض کرو کوئی کہتا جی اچھا بھی اللہ تعریف پسند کرتا ہے، یعنی اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بھائی ہاں، اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ کیا کر لو گے؟ تو بعض اوقات یہ سوال و جواب جب ہم اپنی ریفرنس سے اللہ پہ کرتے ہیں تو ہمارے نقائص اللہ کی صفات ہیں۔ اگر ہم متکبر ہیں تو متکبر ہماری سب سے بری صفات ہے، مگر اللہ کی صفت ہے۔ اس کو تکبر جائز ہے، اس کو تعریف جائز ہے، اس کو ہر چیز جائز ہے۔ تو خدا نے جب تعریف کرانی چاہیے ہوگی، اس نے بہت سارے کلیمنٹس دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے تعریف کی ہوگی، تو پتہ یہ لگا کہ جی محمد نے سب سے اعلیٰ طریقے سے تعریف کی ہے۔ لفظی نہیں ہوگی، عملاً بھی ہوگی، انداز سے بھی ہوگی، اخلاق سے بھی ہوگی، طریقے سے بھی ہوگی، صبر سے بھی ہوگی، شکر سے بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تعریف کو اتنا پسند فرمایا کہ جیسے حسان بن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ نے آرزو کی اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا، جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ اور پھر یہ کہا کہ آسمانوں پہ اے میرے بندے تو نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا، زمین پر میں لوگوں کو مائل کروں گا کہ وہ میری طرف سے تیری تعریف کا حق ادا کر دیں۔ تو اگر تو آسمانوں پہ احمد ہے تو زمین پہ فارکلیت ہے، محمد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس میں گرامی محمد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تعریف کردہ ہے، مگر تعریف پوری نہیں ہوتی ہے اس میں اگر تھوڑا سا مذموم عنصر نہ ہو۔ اگر آپ غور کریں تو یک طرفہ تعریف اچھی بھی نہیں لگتی، اور اسی لیے شاید کچھ لوگوں کو پیدا کرنا مقصود ہوا کہ جو محمد رسول اللہ کی مخالفت بھی کریں۔ آپ نبوتوں کا ذکر کرتے ہو، میں تو آنیسٹلی ٹیکنیکلی سمجھتا ہوں کہ آدم سے لے کے محمد تک تمام نبوتیں صدقہ رسول ہے۔ وہی قرآن ہے جو اترنے والا تھا، اب چونکہ سنگولرلی آدمی میچور ہو رہا تھا، چھوٹا چھوٹا آگے بڑھ رہا تھا، کسی کو قرآن کی ایک آیت دی، کسی کو 2 دی، کسی کو 3 دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک آ گئے، جب قرآن کے جب رسول آ گئے، یعنی میسج مکمل کر دیا، کہا کہ جس کا حق تھا اس کو پہنچا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے پیغام پورا کیا، پیغام بر پورے کیے، باقی اب کچھ باقی نہیں رہا۔ اور ہم تو یعنی یقین جانیے کہ when I look at the prophet, when I look at God، سب سے بڑا مسئلہ خدا ہی کو جاننے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کلیئر کرنے ہوں معاملات، کسی کو سوچنا ہو، کسی کو غور و فکر کرنی ہو، تو بجائے اس کے کہ محمد پہ غور کرو، پہلے آپ نے اللہ کو اپنے دل میں مضبوط کر لو۔ ونس گاڈ از دیئر،
تو پھر شناخت محمد کی ضرورت نہیں. اور جیسے غالب نے بڑا خوبصورت سے کہا کہ میں اپنی طرف سے تو اللہ کے رسول کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اور بالکل سادہ سے الفاظ میں فرمایا کہ ایک اے اللہ صرف تو ہی اللہ کے اپنے رسول کو کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ سوائے تیرے کوئی بھی نہیں جان سکتا محمد کا کیا مرتبہ ہے. اس لیے ہم لوگ تو اسی لیے بڑے پرانے اور کہتے ہیں کہ بڑے سمجھدار لوگ کہہ گئے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ کہہ گئے ہیں کہ بائے باسنو با خدا دیوانہ باز اور با محمد ہوشیار، کہ اللہ سے جو مرضی گستاخیاں کرنی ہوں کر لو، اس کے نزدیک آپ کی لمیٹیشنز نون ہیں، مقرر ہیں، وہ جانتا ہے تم کتنی اچھل کود کر سکتے ہو. اس لیے رولا ڈالو گے، بونگا بانگی کرو گے، ادھر ادھر دعوے بے شک کرو گے، مگر دیکھنا جس چیز پہ وہ غصہ کھاتا ہے وہ اپنے دوست کی توہین نہیں برداشت کرتا. اس کو پتہ ہے مجھے کوئی توہین نہیں چھوتی مگر رسول اللہ کو چھوتی ہے. اس لیے جسٹ بی ویری ویری کیئرفل. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے جو مرضی چاہو کرو، تمہارا اس کا پرسنل واسطہ میں پیدا کیا، باخدا دیوانہ باز شعبہ محمد ہوشیار. مگر اللہ کے رسول کی بات آئے تو احتیاط کیوں کرو اور بالکل غلط بات منسوب نہ کرو. احترام انسانیت بالکل برقرار رہے کہ انسانیت اسی کے نام سے اجرا ہوتی ہے. فیصل جی، حج کے موقع پر 40 لاکھ کا مجمع کہتا ہے کہ اللہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرتا، مگر اتحاد نہیں ہوتا. میرے خیال 40 کروڑ بھی اگر مل کے کہیں تو اتحاد اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ خداوند کریم نے کہا کہ میں دلوں میں محبت پیدا کرتا ہوں، میں ہی لوگوں کے دلوں میں اخلاص میری وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ رجوع ہی نہیں کرتے اللہ کی طرف، when the priorities of religion not clear، جب آپ لوگوں کی ترجیحات مرتب نہیں ہوتی، تو حج تو رسم و رواج ہے. حج میں کیا پڑا ہوا؟ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ خداوند نے کہا حج کرنے سے، دیکھو یہ بات یہ ہے کہ جب سے مذہب چلا آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک، مذہب کا مقصد شریعت کبھی نہیں رہا. شریعتیں آئیں گئیں، چینج ہوئیں، کبھی کیا جائز تھا کبھی کیا جائز تھا. یہ نظام تھا، ایک پروکریٹو نظام تھا جس سے کچھ لوگ پیدا ہونے تھے. ان لوگوں نے کرنا کیا تھا؟ اصل میں مذہب از اے وے ٹو گاڈ. تمام مذاہب کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے اللہ کا شعور پائے. تمام عقل کا مقصد یہ تھا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تم اللہ کو جانو یا نہ جانو. تمام پیغمبر اسی لیے تھے کہ ایک لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ انسان اپنے خدا تک پہنچے، اسے جانے، اسے مانے. اور پورے کا پورا مذہبی ڈھانچہ ہمیں صرف ایک مقصد کے لیے نظر آتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑا معاشرہ مذہبی رسم و رواج اور عبادات پر چلتا ہے، if not all necessarily، کم از کم ایک پیرامڈ کی طرح اگر بیس میں نہیں تو ٹاپ پر تو ایک خدا شناس موجود ہو. مگر یہ کیا زمانہ آ گیا خواتین و حضرات، بہت سارے مکاتب فکر ہیں کثرت سے. everybody is claiming to be the right one، مگر خدا شناس کوئی نہیں. جب آپ کا اللہ سے ربط کوئی نہیں، جب اللہ سے آپ کا واسطہ کوئی نہیں،